آلان ہونے اب قد عصیت قبلو، تو تو اس سے پہلے بڑا نافرمان تھا، تو تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ خیر تو ہے، یہ تو میری چھوٹی سی مخلوق ہے، پانی کمزور عاجز مخلوق ہے، ایک بچہ بھی پانی لے کر چلا جائے تو پانی بیچارہ خاموش رہتا ہے۔ کھیتوں میں ندیوں سے نالوں سے جو ایک بچہ بھی پانی کو لے کر جس طرح بھی گھماتا پھراتا رہے پانی چلتا رہتا ہے۔ ارے یہ تو میری ایک مخلوق ہے کمزور، ابھی اس کی تھوڑی سی تھپیڑ لگی اور چیخیں نکل گئی، کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے تو بڑا بنتا تھا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ سن لے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرا بدن لوگوں کے سامنے اس طرح بچا کے رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے۔ اپنے آپ کو خدا کہنے والا لوگ آ کر تجھے دیکھیں گے اور دیکھ کر تیرے اوپر لعنت کریں گے کہ تو بھی اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ادھر سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی، بنی اسرائیلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارے کھا رہا ہے، اس کا سارا لشکر ختم ہو گیا اور خود بھی پڑا ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، اس وقت فریاد کر رہا ہے۔ لیکن جب خدا کا عذاب آ جائے، توجہ کرو مسئلہ ہے، جب خدا کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک خدا کی پکڑ نہ آئے۔ جب پکڑ آ جائے پھر رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیلیو، میں نے تمہیں نجات دی، یہ میرا انعام، اور تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو میں نے غرق کر دیا، یہ بھی تمہارے لیے میرا انعام ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ مسئلہ سمجھو جی، بات سمجھو۔ دشمن کو سزا دینے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے ہوتے ہیں ذرا بولیں؟ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا میرا کوئی دوست ہے، میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، محلے میں بڑا پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، آ گیا میرے پاس، اس نے اس کو بلایا جو میرا مخالف تھا، اسے بلا کرنا میرے سامنے ہی اس کی پٹائی کی، اسے مارا، میں دیکھتا رہا، میرے مخالف کو مار لگ رہی تھی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ وہ جب اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو سامنے پٹتا ہوا دیکھتا ہے کہ اسے مار پڑ رہی ہے، وہ مار کھا رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو راحت ملتی ہے۔ اسی طرح کی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بھی راحت دی تھی کہ فرمایا دیکھو بنی اسرائیلیوں، تمہارا دشمن ہے جو آج تک تمہارے بیٹوں کو تمہارے ہاتھوں سے چھین کر زندہ ذبح کر دیا کرتا تھا، آج دیکھو نا وہی تمہارا دشمن ہے، آج میں نے اسے پکڑا ہوا ہے، ہاں اسے سزا دے رہا ہوں، دیکھو دشمن تمہارا ہے اور میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ انتم تنظرون۔ یہ دشمن کو سزا دینے کا ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے سزا دینے کا کہ وہ دوست اس دوسرے کو کہتا ہے اچھا آپ کا دشمن کون سا ہے وہ مجھے بتا دو، مخالف کون سا ہے؟ کہتا ہے جی فلاں ہے۔ وہ آ کر اس دوست کو کہتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، میں جانوں اور آپ کا دشمن جانے، میں اس سے سزا دوں گا، اسے بدلہ لے لوں گا۔ اور جب دوست چلا جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے، وہ دوست دیکھتا نہیں ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کا وہ جو دوست ہے جس کو اس نے کہا کہ آپ میرا تعاون کریں، تو وہ دوست اس کے دشمن کو پیٹھ پیچھے تکلیف دیتا ہے، سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، اس سے بدلہ لیتا ہے۔ کبھی یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ جب حضرت لوط نے کہا یا رب العالمین آپ میری مدد کریں کہ میری قوم حد سے بچ چکی ہے، حد سے تجاوز کر چکی ہے، اللہ کی توحید کی بھی دشمن ہے اور بدکاری میں اور لواطت میں مبتلا ہے، یا اللہ آپ مہربانی کریں
اور ان سے بدلہ لے، ان کو پکڑیں۔ اب جب فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ چلیں۔ 12ویں پارے میں آئے گا، سورۃ ہود کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا اور باقی مقامات پر بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ یہاں سے ہجرت کریں، آپ چلے جائیں، اور ہم ان کو صبح کے وقت عذاب میں مبتلا کریں گے، صبح کے وقت پکڑیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا صبح تو بہت دور ہے، بہت دور ہے صبح، یہ اتنے منحوس ہیں، یہ اتنے خبیث ہیں کہ ان کو صبح تک کی مہلت۔ ادھر سے فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب۔ اے لوط، جہاں اتنا بڑا زمانہ گزر گیا، جہاں اتنے سال گزر گئے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح دور ہے؟ نہیں، آپ چلے، پیچھے سے ہم کر لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے اور پیچھے سے کیا کیا؟ اللہ تعالی نے وہ زمین کا حصہ اٹھایا تحت الثری سے اوپر لے گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل امین نے، جس کے 600 پر ہیں، اس نے ایک پر کی ایک نوک نیچے دی زمین میں، ایک پر کی ایک نوک وہ نیچے دی اور زمین کو یوں اٹھایا او سیدھا لے گیا، آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے یوں الٹا پھینکا، زیر و زبر کر دیا، جس کو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ یوں الٹا پھینکا، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی، پتھر برسے بجائے پانی کے، وہ پتھر ان کو لگے، یہ قوم تباہ و برباد ہو کر ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی دشمن کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے سامنے نہیں، اس کو کہا جائے آپ یہاں سے چلے جائیں، پیچھے سے ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اور تیسرا طریقہ دشمن کو سزا دینے کا یہ ہے کہ آپ کا دوست آتا ہے، آپ کے دشمن کو بلاتا ہے، مخالف کو بلا کر وہ آپ کے سامنے اس کو کہتا ہے اس کو اپنے آدمیوں کو اسے لٹاؤ، اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ جب لٹا دیا جاتا ہے تو آپ کا دوست جوتا آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یہ لو یہ جوتا لو اور ذرا اس کا آپریشن کرو، ہاں اس کو سبق سکھاؤ۔ اب جوتا آپ کے ہاتھ میں ہے، دشمن لیٹا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ میں جوتا لے کر اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے مارو نا اس کو، خوب مارو، تاکہ اسے پتا چلے کہ نیک آدمی کو کس طرح پریشان کیا جاتا ہے، ایک شریف آدمی کو کس طرح تنگ کیا جاتا ہے، اسے پتا چلے اور سبق ملے اس کو، اس غنڈے کو اور اس بدماش کو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کو سزا دینے کا، اور غالباً یہی طریقہ اختیار کیا اللہ تعالی نے ہمارے نبی کے دشمنوں کے ساتھ۔ ہمارے پیغمبر کے جو دشمن تھے، ابو جال، ابو لہب، اور یہ بڑے بڑے سردار مکے کے، جو ہمارے پیغمبر کے انتہائی گستاخ اور مخالف تھے، گندے خبیث ترین لوگ تھے، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور ادھر سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا مٹھی اٹھاؤ مٹی کی اور پھینکو ان کی آنکھوں کی طرف۔ جب پھینکا گیا وہ اندھے ہو گئے۔ جب سردار قریشیوں کے جو ہمارے پیغمبر کے دشمن تھے اندھے ہو گئے، ادھر اندھے ہوئے، ادھر سے اللہ نے فرمایا چلاؤ تلواریں، اب میں نے ان کو باندھ رکھا ہے، ان کو بھاگنے نہیں دوں گا، تمہارے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کروں گا، ہاتھ تمہارے ہوں گے، میرے نبی تیرے یاروں کے ہوں گے، میرے پیغمبر آپ کا ہاتھ مبارک ہوگا، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کو سزا دینے کا۔ یہاں پر وہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ سزا تو اللہ نے دی،
لیکن بنی اسرائیل کو دکھا کر دی کہ تم دیکھتے رہو تاکہ تمہارے سینوں کو سرور حاصل ہو، تمہارے دلوں کو تسکین حاصل ہو۔ اب یہ تیسرا انعام آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جس وقت ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اس کے باوجود پھر بھی تم نے بنا لیا بچڑے کو خدا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر بھی ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ سنو جی بات، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں جی، دریا پار کر گئے ہیں، آگے پہنچے، قوم کو بٹھایا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، ابھی ابھی تمہارے لیے ایک نسخہ لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، اور پیچھے سے کیا ہوا، قوم کے اندر ایک سامری تھا، اس کا نام بھی خیر سے موسیٰ تھا۔ ادھر یہ موسیٰ ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ادھر سامری تھا اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے اس کا ذرا تعارف مختصر سن لو۔ یہ جو سامری جس کا نام موسیٰ ہے نا، سامری کہتے ہیں قصہ گو آدمی، سامر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، قصہ گو، قصے بیان کرنے والا، کہانیاں سنانے والا۔ یہ بڑا باتونی آدمی تھا اور اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پہاڑوں میں ہوئی تھی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی پرورش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو مقرر کیا تھا۔ جبرائیل آتے، اس کی ماں اس کو ڈال کر پہاڑ میں بھاگ گئی تھی، ادھر سے پیچھے سے جبرائیل آتے تھے، اس کے دودھ کا انتظام، اس کی تربیت، اس کی حفاظت، اس کی پرورش کرتے رہے۔ یہ بڑا ہو گیا، جب بڑا ہو گیا نا، جوان ہو گیا، اب اس نے کیا کام کیا، یہ منافق آدمی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں تو شامل تھا، لیکن اندر اندر اس کے دل میں کفر تھا اور نفاق تھا، شرک تھا اسی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے سے اس نے کہا اپنی قوم کو، ہاں جی وہ جو تم نے زیورات اٹھائے تھے نا، کس سے لے کر آئے تھے، قبطیوں سے، فرعونیوں سے، وہ تمہارے ہیں کیا؟ میں کہا جی نہیں۔ قوم نے کہا ہمارے تو نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر تو تمہارے لیے حرام ہے نا، حلال نہیں ہے؟ میں کہا جی ہاں حلال تو نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ چادر ہے، اس میں ڈالو، سارے نکالو، بیگو سے، ہاں بکسوں کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں نا زیورات، سب ڈالو ادھر۔ قوم دوڑی، جو انہوں نے کہا واقعی بات تو اس کی صحیح ہے، وہ ہمارے لیے تو حلال ہے نہیں۔ اب سارے زیورات، سونا چاندی جواہرات سب لے آئے، کپڑے کے اندر ڈالتے گئے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے بھی ڈال دیا، رکھ دیا۔ اب اس نے کہا دیکھو میں اس کو ایک چیز بناتا ہوں، ہاں اس نے ایک بچڑا بنایا جی، سونے کو پگھلایا، پگھلا کے ایک بچڑے کی تصویر بنائی، شکل بنائی، بت بن گیا بچڑے کی شکل میں۔ جب بنا تو اس نے مٹی بھی لے رکھی تھی اپنے پاس۔ وہ مٹی کہاں سے اٹھائی تھی، اور جب جبرائیل امین کی گھوڑی آئی تھی نا، اور دریا پار کرتے وقت، تو جہاں پر وہ پاؤں رکھتی تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس جگہ پر سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ پہلے سے بھی جبرائیل امین کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، تو اس وقت بھی اس نے پہچان لیا کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً مٹی اٹھائی کہ یہ تو بڑی برکت والی مٹی ہے، اس کو اٹھا کر اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور ادھر جب یہ بچڑا بن گیا، مکمل ہو گیا، تو اب دیکھیے توجہ کرنا، دو چیزیں ہیں، ایک اس کے پاس مٹی ہے، اور دوسرا وہ بچڑا ہے جو اس نے زیورات سے تیار کیا ہے۔ جب وہ زیورات سے بچڑا تیار ہو گیا، اس نے مٹی اٹھائی، اندر ڈال دی۔ قدرت کی طرف سے کرشمہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ بس جو ہی مٹی اندر گئی،
تو اس کے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی بچڑے کی جانب سے، بھاں بھاں کی آوازیں، ایسی آوازیں جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی یہ آواز ہے کیا، یہ بچڑا کیا کہہ رہا ہے، کچھ بھی آواز سمجھ نہیں آتی تھی، ایسی آواز تھی بھاں بھاں کی آواز۔ بس جو ہی آواز نکلی سامری کہتا دیکھا نا یہ ہے خدا، یہ ہے خدا۔ اصل میں موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے، ہمارا بھی خدا یہی ہے۔ موسیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ طور کے اوپر بیٹھا ہے، پہاڑ کے اوپر، وہ 40 دن لگانے کے لیے ادھر گیا ہوا ہے، بھول گیا ہے۔ فناسیہ موسیٰ، موسیٰ بھول گیا، اس کا خدا تو ادھر ہے، اب آؤ اس کے سجدے کرو۔ قوم اٹھی جی، ہاں سجدوں میں لگ گئی۔ واہ، موسیٰ علیہ السلام کی 30 سالہ محنت ایک بھاں کے اوپر چھوڑ دی، واہ قوم واہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 30 سالہ محنت اور معجزات کی انتہا تھی، جو رات دن معجزات دیکھنے والی قوم، بچڑے نے ایک بھاں نکالی، پیغمبر کی محنت کو بھلا دیا اور بچڑے کے سامنے جھک گئے۔ ہاں سجدے شروع ہو گئے، نظر و نیازیں شروع ہو گئی، ادھر ہی قوالیاں شروع ہو گئی۔ تفسیر حقانی شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مفسرین کی تفسیریں دیکھیں تو یہ ساری باتیں تمہیں ملیں گی، یہ قوالیاں، یہ گانے بجانے، یہ ساری باتیں سامری نے شروع کی تھی پہلی ہی دفعہ اس بچڑے کے سامنے۔ بات اگرچہ کچھ کڑوی ہے لیکن ہے حقیقت، اگرچہ کچھ کڑوی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن ہے حقیقت، کیا کریں، آپ کے سامنے تو بات کرنی ہے جو حق ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ادھر سے شروع ہوئی، منتیں شروع ہو گئی، نظر و نیاز شروع ہو گئے، اس کی پکار شروع ہو گئی۔ جب یہ باتیں شروع ہوئیں، کام شروع ہوا، تو حضرت ہارون علیہ السلام بول پڑے، ارے کیا ہو گیا تم لوگوں، تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تم نے دیکھے، دلائل تم نے دیکھے، اور دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، تم نے حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، رب العالمین کو چھوڑ دیا، اور ایک بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، ارے کیا ہو گیا تمہیں۔ قوم نے کیا کہا؟ ہاں قوم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جب لوگ بگڑ جائیں نا، قوم بگڑ جائے تو پھر اللہ ہی وارث ہے، اس قوم کا اللہ ہی محافظ ہے۔ جب قوم بگڑے نہیں، کہنے لگے اچھا، اور دونوں میں ایک فرق تھا جی، حضرت موسیٰ میں اور حضرت ہارون میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی طبیعت کے، ان کی طبیعت میں جلال غالب تھا، جلال غالب تھا، چونکہ ادھر فرعون تھا، اللہ نے پیغمبر بھی وہ بنا کر بھیجا نا، جو ذرا فرعون کو بھی کھڑکا سکے نا کہ تو ہے کون۔ یہاں تو ایک صوفی کا کام تو تھا نہیں، میاں جی کا کام تو نہیں تھا یہاں پر، جی حضرت یوں بھی کر لیں اور حضرت یوں بھی کر لیں، یوں والی تو بات تھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے منتخب کیا موسیٰ کو، جلالی طبیعت والا، تو قوم بھی ان سے ڈرتی تھی، سارے بنی اسرائیلی ڈرتے تھے، اور ان کے سامنے تو وہ قصہ مشہور تھا کہ دیکھو نا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بنی اسرائیلی نے بلایا تھا اور جس کو ایک قبطی مار رہا تھا، تو اس بنی اسرائیلی نے کہا موسیٰ میرا تعاون کر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور قبطی کو کہنے لگے، فرعونی کو، ہٹ ایک طرف۔ اس نے کہا نہیں ہٹتا میں، تو کون ہے؟ اور یہ بھی عجیب گھمنڈ ہوتا ہے، قوم کا ایک آدمی اگر بادشاہ بن جائے نا تو ساری قوم کہتی ہے ہم سارے بادشاہ ہیں، اگر کوئی ایک MLA بن جائے تو ساری قوم کہتی ہے ہم سارے، ایک وزیر بن جائے تو ساری قوم کہتی ہے ہم سارے وزیر ہیں۔ تو یہی چکر تھا اس وقت بھی، وہ کہتے تھے جو عام بھی آدمی ہوتا تھا نا وہ بھی بنی اسرائیل کو مارتا تھا، کہتا تھا دیکھنا ہماری حکومت ہے، ہم جو بھی کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پرے ہٹ ایک طرف ہٹ، ایک غریب آدمی کو تو مار رہا ہے، اس نے کہا نہیں ہٹتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ایک گھوسا مارا اسے، بھئی ایک طرف ہو جائے گا، بس وہ گھوسا کیا تھا، ایک مکہ مارا، اس کا کام تو پورا ہو گیا، وہ تو ادھر ہی ختم، فقضا علیہ، اس کا کام تو پورا ہو گیا، مر گیا وہ۔ تو یہ چرچے جو سارے تھے نا، یہ تذکرے اور یہ واقعات بھی بنی اسرائیلی اچھی طرح جانتی تھی یہ قوم،
پھر جب موسیٰ کو جلال آ گیا تو ایک مکے میں کام پورا ہو جاتا ہے، تو اس سے تو ڈرتے تھے۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر جمال والی طبیعت غالب تھی، جمال والی طبیعت، نرم طبیعت، مزاج انتہائی دھیما، گفتگو بڑی نرم کرتے تھے، تو ان کے سامنے قوم جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی تھی، ان سے نہیں ڈرتی تھی۔ اب حضرت ہارون نے کہا کیا کر رہے ہو؟ قوم نے کہا خبردار اگر پھر روکا نا تو نے، ہاں سامری سچ کہتا ہے، یہی خدا ہے، دیکھو نا اس سے کس طرح کی آوازیں ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں، یہی تو خدا ہے، تم کس طرح کہتے ہو یہ خدا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا، ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اور دوسری طرف ایک بچڑا اور اس کا بنانے والا ایک سامری، قصہ کو آدمی ہے۔ قوم نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ رکھا ہے اور کہتی ہے قوم خبردار اگر تو نے پھر کہا تو تجھے یہاں پر قتل کر دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام چپکے سے خاموش ہو گئے، ایک طرف بیٹھ گئے۔ ادھر آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب 40 دن پورے ہوئے تورات لے کر آئے، اللہ نے خبر دے دی موسیٰ کو، موسیٰ تو ادھر بیٹھا ہے تورات لینے کے لیے اور پیچھے سے قوم بگڑ چکی ہے، تو ادھر آیا ہوا ہے اور پیچھے سے قوم ساری رام رام کر رہی ہے، وہ بت کی پجاری ہو گئی ہے، چھوڑ گئی ہے تیرے مذہب کو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، غصے میں آئے، تختیاں ہاتھ کے اندر تھیں، جلدی سے ان کو رکھا، تختیاں رکھیں تورات کی، اور سیدھے گئے جو نگران اعلیٰ تھا، ہاں قوم کا جو نگران اعلیٰ تھا نا حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت کے بڑے بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے، اور 2 سال 2.5 سال یا 3 سال بڑے ہیں حضرت موسیٰ سے، اتنی مدت میں وہ بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا اور دوسرا سر کے بالوں میں، اور گھسیٹنے لگے، پکڑنے لگے اور مارنے لگے، کہنے لگے تو کہاں گیا تھا؟ اب اندازہ لگائیں یہ کیا بات تھی، یہ ایک توحید کے ساتھ محبت تھی، جذبہ ایمانی تھا، جذبہ ایمانی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑا کہ تو کہاں گیا تھا، قوم گمراہ ہو چکی ہے، خدا کو چھوڑ کر اس نے دوسروں کی نظر و نیازیں دینی شروع کر دی ہیں، دوسروں کے سجدے پکار میں لگی ہوئی ہے، اور تو خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یا ابن ام، آئے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، لا تشمت بی الاعداء، یہ تو پہلے سے میرے دشمن ہے، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ الٹا آپ کو دیکھ کر کے آپ بھی مجھے مار رہے ہیں، یہ تو خوش ہوں گے، لا تشمت بی الاعداء، میرے ماں جائے، میرے دشمنوں کو نہ ہنسا میرے اوپر۔ بس جب حضرت ہارون نے اپنی برات ظاہر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور قوم کی طرف گئے اور کہنے لگے تم نے کیا کیا؟ قوم تو ساری ہاتھ باندھ کے یوں کری تھی، کہ لگے او موسیٰ معاف کر، غلطی ہو گئی ہے۔ اب آیا نا موسیٰ، ڈنڈا بھی تو ساتھ تھا نا، ہاں ڈنڈا بھی تو ساتھ تھا، جیسے کہا جاتا نا بھئی 4 کتابیں عرش سے اتری ہیں اور 5واں اترا ڈنڈا، 4 کتابوں نے بھی سب کچھ کیا پر سیدھا کیتا ڈنڈا، سیدھے آ کر ڈنڈا ہی کرتا ہے قوم کو، اس کے بغیر قوم سیدھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی تم بتاؤ، سب ایک طرف ہو گئے، چھوڑ دیا بچڑے کو، کہنے لگے ہماری غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کریں، اور پھر گئے سامری کی طرف، اوے الو، اور تو نے یہ کیا چکر بنایا پیچھے؟ کہنے لگا جی اس طرح بس یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا، میں نے ایسے کر لیا، پھر یہ قوم جو ہے نا وہ اس طرح اس کو خدا بنانے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابھی دیکھ میں تیرے خدا کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بچڑے کو اٹھایا اور آگ میں ڈلوایا، آگ میں، اور آگ میں ڈال کر اس کو راکھ بنا دیا، راکھ بن گیا، پھر اس راکھ کو اٹھایا دریا کی طرف پھینک دیا، اڑا دیا، ہاں دریا کی طرف اڑا دیا، اور کہنے لگے او سامری آنا، جس کی بھاں بھاں پر تو مرتا ہے اور کہتا میرا خدا ہے، دیکھنا یہ ہے تیرا خدا،
جس کو تو نے الہ بنا رکھا ہے. سبحان اللہ, موحد کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے, توحید والے کا. اللہ کا پیغمبر ہوتا ہی ایسا ہے. ہاں, اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو, کوئی شجر کو, کوئی حجر کو, کوئی بت کو, کوئی بچڑے کو خدا بنا لیتا ہے, تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے اس کو مٹانا اور اس کو ختم کرنا, اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دینا. یہی پیغمبر کا کام ہوتا ہے, یہی نبی کی دعوت ہوتی ہے. اب پھر اٹھایا, اسے اڑا دیا, ختم کر دیا. اب قوم پیچھے بچ گئی. اب باری آئی قوم کی, اور اسی موسیٰ جو ہے نا, ہارون, یہ جو سامری تھا جس کا نام موسیٰ ہے, شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے, توجہ کرنا, فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. یہ عجیب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے, نمونہ ہے کہ وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی, توجہ کرو, وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی, مرسلو, وہ خدا کا پیغمبر بنا. اور وہ موسیٰ جس کی تربیت پہاڑوں میں, غاروں میں جبرائیل نے کی, کافر, وہ کون بنا؟ کافر بنا. یہ نعمتیں, یہ خدا کا نظام, یہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. وہ جس کو چاہے جو بنا دے, جس کو چاہے جو بنا دے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. اب جب قوم کی باری آئی, قوم نے کہا جی ہمیں معافی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ کون سی شرط تھی؟ وہ یہ شرط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں, اور جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی, کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی, حضرت ہارون کا ساتھ دیا تھا. اللہ نے فرمایا وہ تلواریں اٹھائیں, خنجر اٹھائیں, وہ ماریں, ان کو قتل کریں. یہی میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بچڑے کے پجاریوں کو اس طرح اللہ نے معافی دی تھی, تو اللہ نے فرمایا یہ معاف کر دینا بھی میرا انعام ہے, معاف کر دینا بھی میرا انعام ہے. دیکھیے گا, ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, لوگوں پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد, لعلکم تشکرون, شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جس وقت ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی, والفرقان, یعنی وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. لعلکم تہتدون, یہ کتاب کیوں دی؟ فرمایا اس لیے لوگوں تاکہ تم ہدایت پر چلتے رہو, تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جس وقت کا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کو کہا, یا قوم, اے میری قوم. اب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہیں اپنی قوم کی طرف, یا قوم, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, انکم, قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلما, لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے. ایک لفظ قرآن کا سمجھ آ جائے دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو, یا قوم, اے میری قوم, انکم, بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, باتخاذکم العجل, ساتھ بنا لینے تمہارے بچڑے کو خدا, تم نے بچڑے کو خدا بنایا, تم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر. لہذا فتوبو الی بارئکم, لہذا لوگو توبہ کرو اپنے خالق کی طرف.
فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کر دو اپنے آپ کو، یعنی تمہارا باز باز کو قتل کرے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا تمہارے اوپر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر توبہ کو قبول کرنا تھا تو پھر یہ اللہ فرما دیتے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آگے قتل کرنے کا کیا مطلب؟ قتل کیوں کیے گئے؟ توجہ سے سنو، یہ قتل کرنا تو پھر سزا ہوا ان کے لیے، یہ معافی تو نہ ہوئی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے جرم کیا تھا، بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے اور واجب القتل ہو گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں معاف تو کرتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہوگی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اگر مانو گے تو تمہاری توبہ قبول، وہ شرط نہیں مانو گے تو تمہاری توبہ مردود، قبول نہیں ہوگی۔ وہ شرط یہی تھی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم دنیا کی سزا تو برداشت کرتے ہیں، توجہ کرنا، ہم دنیا کی تکلیف تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتد بن کر کفر کی حالت میں مرنا، شرک کی حالت میں مرنا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا میں رہنا، عذاب میں جلتے رہنا، یا اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ تو تھوڑی سی انہیں سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ہاں، اب سمجھو بات، مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ نے انہیں کیا دے دیا تھا؟ کون سا رتبہ دیا؟ شہادت والا رتبہ دیا۔ وہ شہید ہو گئے تھے اور سیدھے جنت میں گئے۔ ہاں، یہ ہے اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جس وقت تم نے کہا، اے بنی اسرائیلیو، تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے اوپر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے، پس پکڑا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے سارے منظر کو۔ یہ ایک اور انعام ہے جی، سنو جی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا، قوم کے سامنے تورات پیش کی کہ اس کو مانو، قوم نے کہا دیکھو جی، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک تورات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کی کلام خود نہ سن لیں، اپنے کانوں سے سنیں گے تو اس وقت تورات پر عمل کریں گے کہ واقعی یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دیکھو جی، ساری قوم کو تو میں کوہ طور پر نہیں لے جا سکتا کہ سب کو لے جاؤں، تم ایسا کرو کہ تم میں سے چند آدمی علیحدہ ہو جائیں جو تمہارے بڑے بڑے سردار ہوں، میں انہیں لے جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آرزو کروں گا، التجا کروں گا، اللہ ان سے ہم کلامی فرمائیں گے، وہ اللہ کی کلام سنیں گے، وہ آ کر تمہیں بتائیں گے، پھر دیکھو پھر تم مان لو گے کیا؟ انہوں نے کہا پھر ہم مان لیں گے۔ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اور قوم نے اپنے مشورے سے، باہمی رضامندی سے 70 آدمیوں کو علیحدہ کر دیا، یہ ہمارے بڑے سردار ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر چلے، کوہ طور پر گئے، اللہ کے سامنے التجا کی، دعا مانگی، اللہ یہ آدمی لے کر آیا ہوں اور تو کلام فرما، یہ تیری کلام سنیں گے اور پیچھے جا کر قوم کو بتائیں گے تاکہ وہ تورات پر آسانی سے عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی، اور یہ اصول ہے
کہ خدا کی جو کلام ہوتی ہے نا وہ جہت سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے. جیسے مثلا میری کلام ہے، میں بات کر رہا ہوں تو میری کلام ایک جانب ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک طرف سے آپ کی کلام